أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ ایام معدودات چند گنے ہوئے دن ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو مسافر ہو تو فعدۃ من ایام اخر پس دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے وعلی الذین یطیقونہ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو فدیۃ طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا طعام ان پر فدیہ ہے فمن تطوع خیرا پس جو شخص خوشی سے نیکی کرے گا فہو خیر لہ وہ اس کے لیے بہتر ہے وان تصوموا خیر لکم اور اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 اور 184 کل کے درس میں بھی بیان ہوئی تھی اور آدھا حصہ درس کا کل بیان ہو چکا ہے، جس میں روزے کی فرضیت کے متعلق اور روزے کا معنی کیا ہے، روزے کا مفہوم کیا ہے، یہ بھی کل بیان ہوا، اور سابقہ امتوں کے پچھلی امتوں کے جو روزے ہیں وہ کتنے تھے یہ بھی بیان ہوئے۔ اور روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اس کا اندر ریا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزے کے بہت سے جسمانی فوائد بھی ہیں، تو یہ چیزیں کل کے درس میں بیان ہوئی۔ آج کے درس میں کہ روزہ کیوں رکھوایا گیا، روزہ اصل میں فرضیت روزے کے لیے یہاں جو خطاب اللہ نے فرمایا ہے وہ اہل ایمان کو فرمایا، ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، گویا یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ روزہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ جو شخص ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے روزے کی فرضیت پر ایمان لانا ہوگا، ورنہ وہ اہل ایمان ہونے کا تقاضا پورا نہیں کر رہا۔ تو یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو جتنے فرائض ہیں، فرائض قطعیہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا ایماندار نہیں رہتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ جو 5 ارکان ہیں، ارکان اسلام، اگر کوئی آدمی ان پر عمل نہیں کرتا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی منکر ہے، مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے روزے کا انکار کرنے والا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے جو اللہ نے خطاب فرمایا تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، تو ایمان کو نفی کر دیا اس حکم کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی اس حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، ایماندار ہونے کا تقاضا پورا نہیں کرتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک اہم فائدہ اور بھی ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ یہ قانون کی پابندی سکھاتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قوانین ہیں، گورنمنٹ بناتی ہیں، حکومتیں بناتی ہیں، تو وہ عوام کو اس کی پابندی پر لے کے آتی ہے کہ یہ جو ہم نے قانون بنائے ہیں تم سب کے سب اس کی پابندی کرو۔ تو جو اللہ نے قانون بنائے ہیں تو روزہ جو ہے یہ قانون کی پابندی سکھاتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان ایک مقررہ وقت تک جو اللہ نے مقررہ وقت کیا ہے اس کے لیے حلال اکل و شرب، حلال کھانا پینا، اس سے بھی رک جاتا ہے۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان قانون کا پابند ہو جائے۔ جب وہ قانون کی پابندی کے ذریعے حلال چیزوں سے رک سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بھی رک جائے۔ اصل اللہ نے حرام چیزوں سے روکنا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، اب ان سے روکنے کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے
ایک مخصوص وقت کے لیے حلال چیزوں سے روک دیا کہ جب یہ انسان حلال چیزوں سے رکے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ خود بخود جو ہے یہ حرام چیزوں سے رکنے کا عادی ہو جائے گا۔ تو اس لیے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے انسان کا نفس جو ہے یہ مزید پھلتا پھولتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے اگر ہم اس کی ہر خواہش پوری کرتے رہیں گے تو کھانا پینا اس کی خواہش ہے، اچھا کھانا ملے، اچھا پینا ملے، تھوڑے سا حالات آنے شروع ہوئے تو انسان کو اندر سے گھبرا دیتا ہے۔ اسی لیے نفسانی خواہشات، جو خواہشات نفس کے اندر ابھرتی رہتی ہیں، اگر ہر خواہش کی تکمیل کی جائے تو انسان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ اسے کمزور کرنے کے لیے اسلام نے روزے کا قانون نافذ کیا تاکہ نفس انسانی کو فاقے کے ذریعے کمزور کیا جائے، فاقہ لایا جائے، لعلکم تتقون، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان میں تقوی جیسی خصلت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے بعض صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس شادی کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اب خواہشات بھی ابھرتی ہیں، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ختم کر دیں؟ یہ ایک سوال تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں، شریعت میں کسی عضو کو ضائع کرنا، کسی چیز کو ضائع کرنا اس کی اجازت، ہاں تم روزے کثرت سے رکھو۔ تو حضور نے بھی مشورہ دیا کہ یہ جو خواہشات ابھرتی ہیں، جب انسان کا پیٹ خالی ہوگا، پیٹ بھوک کا ہوگا تو اسے دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے اسی میں رہے گا۔ جب اس کا پیٹ بھرا رہے گا پھر دوسروں پر ظلم کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے فاقہ جو ہے یعنی روزہ جو ہے یہ اللہ نے مقرر کیا تاکہ انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں یا خواہشات کم سے کم ہو جائیں یا جو موجود ہیں وہ کمزور ہو جائیں۔ تو لعلکم تتقون، اور انسان تقوی والا بن جائے، متقی بن جائے۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے جب نفس کو مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑ جائے گی، جو چیزیں اس کی مرغوب ہیں، پسندیدہ ہیں، ان سے رکنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اسے شرعاً جو حرام چیزیں ہیں ان سے رکنا آسان ہو جائے گی۔ جب روزے کی وجہ سے قوت نفس اور شہوت میں ضعف آ جائے گا تو تم متقی بن جاؤ گے۔ روزے میں یہ بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے سرکش نفس جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور شریعت کے احکام پر پابندی شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 روزے رکھنے کا ذکر آتا ہے کہ 40 روزے، اور نصارہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے عیسائیوں، ان میں 1 مہینے کے روزے فرض تھے، مگر انہوں نے اس حکم میں تبدیلی کر دی۔ عبرانی شریف کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا، گرمی کے روزے تھے، اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی دی، صحت دی، تو ہم 30 کے بجائے 40 روزے رکھا کریں۔ اب دیکھیں انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دی۔ اسی طرح پھر ایک اور بادشاہ ان کا بیمار ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر تندرست ہو گیا تو میں مزید جو ہے وہ 7 روزے اور رکھوں گا، 7 روزے رکھوں گا۔ اس طرح روزوں کی تعداد 47 تک پہنچا دی گئی۔ پھر اس کے بعد عیسائی علماء تھے، ان کا اجتماع ہوا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا، فیصلہ کیا کہ بھائی 47 کے بجائے 50 روزے مقرر کر دینے چاہیے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ تبدیلی کی کہ روزوں کی جو ہے تعداد بڑھا دی، تو دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ ان کے روزے چونکہ انگریزی مہینے کے حساب سے ہیں تو انگریزی مہینے جو ان کے جنوری فروری ہے، جو عیسائیوں کا عیسوی کیلنڈر ہے، ہجری، ہمارا ہجری ہے، تو اب روزے ان کے تھے گرمیوں کے، ہمیشہ گرمیوں میں آتے تھے۔ اب انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ بھئی گرمیوں کی بجائے ہم روزے جو ہیں موسم بہار میں رکھ لیا کریں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی مرضی سے روزوں کی تعداد میں اور روزوں کے موسم میں تغیر اور تبدل کر دیا۔ تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون میں اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ قانون میں روزوں میں تبدیلی نہ کرنا، بلکہ ہر سال رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے روزے رکھنا، چاہے وہ گرمی میں آئیں یا سردی میں آئیں، بہار میں آئیں یا خزاں کے موسم میں آئیں،
چنانچہ قمری سال، ہمارا سال جو ہے وہ قمری ہے، چاند کے حساب سے ہے، اس لیے قمری سال کے مطابق رمضان المبارک مختلف موسموں میں آتا رہتا ہے۔ تو متقی بننے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی نفس اس کے تابع ہو جائے اور احکام شریعت پر عمل آسان ہو جائے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، پورے سال میں 29 یا 30 دن کے روزے ہیں، ان کو احکام الہی جانتے ہوئے، اللہ کا حکم جانتے ہوئے خوشی خوشی سے پورا کرو اور اپنے اندر تقوی جیسی عظیم خصلت کو پیدا کرو۔ آگے اللہ نے 2 حکم دیے، مسائل بیان فرمائے روزے کے۔ فرمایا رمضان المبارک کے روزے میں روزے رکھنے کا حکم تندرست آدمی کے لیے ہے اور مقیم کے لیے۔ جو آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو اور مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے شہر میں ہو، تو البتہ ایسے لوگوں کے لیے روزے جو ہے مؤخر بھی کیے جا سکتے ہیں جو مقررہ مہینے میں روزے رکھنے کے قابل نہ ہوں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا مسافر۔ اب بیمار کیا ہے؟ بیمار ایسا بیمار ہو جو آدمی روزے کو صبح سے شام تک پورا نہ کر سکتا ہو، اور یا اس کی بیماری ایسی ہو کہ اگر وہ روزے رکھے گا تو اس کی بیماری مزید بڑھ جائے گی اور اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ تو اس لیے ایسے بیمار آدمی کے لیے بھی شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور مسافر آدمی جو سفر کے اندر نکلے، شرعی مسافت جو ہے 48 میل یا 78 کلومیٹر جو ہے کلومیٹروں میں، تو اتنا سفر آدمی جو کر رہا ہے وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں اللہ نے یہاں مسائل من کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی ایسا مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او علی سفر یا مسافر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لیں۔ تو مثال کے طور پر کسی شخص کو بخار ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں زیادہ دیر تک آدمی بھوک کو، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو بیمار جو ہے تکلیف ہوگی یا بیماری میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ رمضان کے بعد چھوٹ جانے والے روزوں کی قضا کرے، ان کے بدلے میں دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ کسی کو اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، انہی کو گن لو دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھ لو۔ اسی طرح مسافر کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے، سفر آرام والا ہو، سکون والا ہو یا مشقت والا ہو۔ اس میں کوئی ہوائی جہاز کا سفر ہو یا بحری جہاز کا سفر ہو، ریل گاڑی کا سفر ہو یا بس کا سفر ہو، کسی جانور کی سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہو یا پیدل سفر کر رہا ہو، تو اگر اس کا جی نہیں چاہتا تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے اجازت ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سفر جو ہے کس چیز پہ ہو رہا ہے، مشقت کا ہے یا آرام کا۔ ہاں اگر وہ شرعی مسافر ہے، یہ شرط ہے کہ اتنا جو ہے کہ وہ 78 کلومیٹر جو ہے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، تب وہ شرعی مسافر بنے گا۔ اس سے کم میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ کا سفر ہے، وہ کہیں جا رہا ہے تو اور 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر بنتا ہے، تو وہاں جو ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جائے۔ اصل میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں چونکہ سفر جو ہوتے تھے وہ اونٹوں پہ ہوتے تھے، سواریوں پر ہوتے تھے، جانوروں پہ بیٹھ کے سفر ہوتے تھے، اور ایک دن میں مسافر جو ہوتے تھے وہ تقریباً 16 میل جو ہے وہ سفر طے کرتے تھے۔ تو 3 دن حضور نے فرمائے کہ شرعی مسافر وہ ہے کہ جو 3 دن کی مسافت جو ہے وہ 3 دن کی مسافت کا سفر کرے۔ اس وقت 3 دن کی مسافت جو ہوتی تھی، آج ہم 1 گھنٹے میں گاڑی میں طے کر لیتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں ہم 70-78 کلومیٹر جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ اونٹ چلتے تھے، آہستہ آہستہ سواریاں چلتی تھیں، تو 16 میل قافلے جو ہوتے تھے تقریباً 16 میل کا فاصلہ ایک دن میں طے کرتے تھے، 16 × 48
تو 3 دن میں 48 میل جو ہے وہ سفر ہوتا تھا. تو اس لیے شرعی مسافر وہی ہوگا جو 48 میل تک کا سفر کرے. تو چونکہ آج کل زمانہ میلوں کا نہیں ہے، آج کل زمانہ کلومیٹروں میں آ گیا. پہلے میل چلتے تھے، تو کلومیٹروں میں جب تقسیم کیا گیا تو تقریباً 78 کلومیٹر آتے ہیں. تو جو آدمی 78 کلومیٹر سفر کرے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کرے تو وہ آدمی شرعی مسافر ہو جائے گا. شریعت اس کو مسافر کہتی ہے. اس سے کم سفر جو ہے اس کے لیے جو ہے اجازت نہیں ہے، وہ پورے روزے رکھے گا. شرعی مسافر جو ہے وہ اگر روزے نہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ نہ بھی رکھ سکے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. بعد کے دنوں میں، رمضان کے گزرنے کے بعد کے دنوں میں وہ قضا کرنا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا نصاب ہے. یہ 30 دنوں کے جو روزے ہیں، 29 دنوں کے، ہر حالت میں یہ نصاب ہمیں مکمل کرنا ہوگا. ہم پر فرض ہے یہ نصاب. ہر عاقل بالغ مسلمان ہر سال جو ہے وہ رمضان کے روزے مکمل کرے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طالب علم ہے، کسی امتحان میں شریک ہوتا ہے، تو مگر کسی 1 یا 2 پرچے میں وہ فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، یا سرے سے وہ پرچے پھر دے نہیں سکتا، تو اسے وہ نصاب سپلیمنٹری امتحان کی صورت میں پورا کرنا ہوگا. یعنی اس کے لیے الگ جو ہے ضمنی امتحان رکھا جاتا ہے. اس کے بغیر اسے ڈگری نہیں مل سکتی. اسی طرح جب تک آدمی چھوٹے ہوئے روزے بعد کے دنوں میں، جب رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو گویا کہ وہ امتحان میں ہے. اب اگر کسی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رہ جاتا ہے تو اس کے بعد، رمضان کے بعد اسے وہ روزے پورے کرنے ہوں گے، ورنہ وہ اس فرض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے. اسے تقوی کی سند نہیں مل سکتی. آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ روزے کے بدلے میں فدیہ. یہ تو روزے کے بدلے میں روزہ ہے کہ جب روزہ چھوٹ جائے تو عام دنوں میں رمضان کے بعد روزہ ہی رکھنا ہوگا. ایک ہے روزے کے بدلے میں فدیہ. اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. اب مفسرین اکرام نے آیت کے اس حصے کی مختلف تفسیر فرمائی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم روزوں کا یہ روزوں کا حکم آنے کے بعد ابتدائی 1-2 سال کے لیے تھا. کیونکہ یاد رکھیں جب شروع میں صحابہ کرام کو عادت ڈالی جا رہی تھی تو سخت حکم نہیں تھے. آہستہ آہستہ حکم میں جو ہے پختگی آتی گئی تو احکام مکمل ہوتے گئے. جیسے نماز ہے کہ نماز میں شروع میں جو ہے وہ کلام کرنا جائز تھا، ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے نماز میں، ٹھیک ہے، اور بہت سی باتیں جائز تھی. پھر آہستہ آہستہ سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا اور نماز کو مکمل کیا گیا. عادت بن گئی. کیونکہ شروع میں کسی چیز کا حکم یہ مشقت طلب ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے پردے کا حکم تھا، شروع میں پردے کا نہیں تھا تو آہستہ آہستہ پردے کا حکم دے دیا گیا. اسی طرح شراب کا حکم یکدم شراب کو حرام نہیں کیا گیا. 3 مختلف سٹیجوں کے اندر جو ہے ترتیب وار جو ہے وہ شراب کو حرام کیا گیا. کیونکہ ایک آدمی کو اگر لت پڑ جائے تو وہ اس کو جلدی نہیں چھوڑ سکتا. سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا آدمی، تو آہستہ آہستہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد وہ چھوڑ سکتا ہے ہمت کر کے. تو اس طرح روزے جو تھے یہ حکم ابتدائی 2 سال کے لیے تھا کہ جو آدمی مشقت جو ہے نہیں سہ سکتے اور روزے نہیں رکھ سکتے تو اس زمانے میں شروع کے 2-3 سالوں میں اجازت تھی کہ کوئی روزہ نہ رکھے اور وہ اس قابل ہو کہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دن رات کا کھانا کھلا دے تو وہ ایسا کر دے. یہ گویا کہ ایک فدیہ تھا. ایک صحت مند آدمی بھی جو ہے روزے کا فدیہ دے سکتا تھا. شروع میں ابتداء یہ حکم تھا. تو اس کے بعد جب اگلی آیت نازل ہوئی، اس سے اگلی آیت، تو پھر مریض اور مسافر کے سوا روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا گیا. یہ حکم ختم کر دیا گیا. تو اس کے ساتھ اس کے فائدے بھی سمجھا دیے گئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت یطیقونہ سے پہلے لا کا لفظ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. لا یعنی یطیقونہ ای لا یطیقونہ، کہ مراد یہ ہے کہ فدیہ ادا کرنے کی جو رعایت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے لا یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہیں. تو فرمایا اس کے ضمن میں یہی 2 قسم کے لوگ آتے ہیں. اولاً وہ لوگ جو بہت بوڑھے ہو گئے، بہت بوڑھا،
شیخ فانی جو ہے اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، انتہائی بوڑھا آدمی جو اتنے بڑھاپے میں چلا گیا ہو، 80 سال 90 سال 100 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، یا عجوز فانیہ تو کہ بہت زیادہ بوڑھی عورت، ٹھیک ہے، اس کا بھی بوڑھا مرد بوڑھی عورت دونوں کا یہ حکم ہے کہ جو 2-4 گھنٹے بھی کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ دوسرے نمبر پر ایسے بیمار لوگ جو لمبی بیماری میں مبتلا ہیں، تندرست ہونے کی بالکل امید نہیں ہے کہ وہ تندرست ہو کر روزے قضا کر لیں گے، تو ایسے لوگ بھی روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں شوگر کا مریض ہے، شوگر والا آدمی کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، اگر وہ کچھ نہ کچھ کھائے نہ تو اس کا شوگر کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ یکدم اس کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کی کئی بیماریاں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ مستقل بیماری ہے، جسم کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب ایسے بیمار آدمی وہ اگرچہ تندرست بھی ہو یا بوڑھا کیوں نہ ہو، صحت مند کیوں نہ ہو، بظاہر جوان کیوں نہ ہو، وہ ایسی لمبی بیماری میں ہو کہ جس میں اس کی صحت کی امید نہ رہے، تو ایسے آدمی جو ہیں شریعت نے یہاں فرمایا ہے کہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دیں۔ تو بوڑھا آدمی جیسے ہمارے والدین کہیں نہیں روزہ رکھ سکتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں استاد جی کا کیا کریں گے، کتنا فدیہ بنتا ہے، تو اس کا بھی فدیہ۔ اسی طرح جو آدمی مستقل بیمار ہو جائے، سردیوں کے دنوں میں بھی وہ ان کی قضا نہ کر سکتا ہو، تو ایسی بیماری والا آدمی بھی فدیہ دے گا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ آدمی بعد میں تندرست ہو جائے، اللہ صحت دینے والے ہیں، تو بظاہر ایسی بیماری تھی جو ختم ہونے والی نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر کرم ہوا کہ اللہ نے وہ بیماری ختم فرما دی، یا بوڑھا آدمی تھا، اس کی ضعف کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے بڑھاپے میں اس کو صحت عطا فرما دی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، تو انہیں بہرحال پھر روزہ رکھنا ہوگا۔ روزے کی قضا اصل روزے کی قضا ہے۔ فدیہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی چیز باقی نہ ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، بعد میں اگر ممکن ہو جائے، اللہ اس کو تندرست فرما دیں اور جو ہے بیماری سے صحت مل جائے، یا بڑھاپے میں بوڑھے آدمی کو صحت مل جائے، تو ان کو روزہ پھر رکھنا ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی، اور جو فدیہ وہ ادا کر چکے ہیں اس کا کیا ہوگا، اس کا انہیں علیحدہ ثواب ہوگا، وہ فدیہ جو ہے وہ نفلی ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 قسم کی عورتیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک عورت حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، یا جو ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، مرضع یا دودھ پلانے والی عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی یہ رعایت حاصل ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، یا روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے قضا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھے جبکہ پیٹ میں بچہ ہے یا دودھ پینے والے بچے کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو تاہم مصنف عبد الرزاق یہ ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ایسی عورتوں کو روزہ معاف نہیں ہوگا جب ان کی علت دور ہو جائے گی، یعنی بچہ جو ہے وہ دودھ پی چکے گا 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، اب بچے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یا حمل جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، وضع حمل ہو گیا ہے، اب ان کی علت دور ہو گئی ہے، اب ان کو روزہ قضا کرنا ہوگا، اب عورت کے لیے روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح بعض مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ یطیقونہ لفظ اطاقۃ سے ہے، اس سے مشتق، اور یہ باب افعال سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی روزے سے مانوس نہیں ہے، اس کے عادی نہیں ہے، وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری تفسیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے جو صاحب استطاعت پر واجب ہے، کیونکہ یہ صدقہ فطر روزوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس میں اور بھی کئی مصلحتیں ہیں، بہرحال اسے صدقہ فطر پر بھی محمول کیا گیا ہے، جس کی مقدار 1 مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں 2 سیر گندم یا اس کی قیمت ادا کرے۔ گندم کی بجائے اگر دوسری کوئی جنس دینا چاہے، باجرہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو 1 سا یعنی 4 سیر ادا کرنا ہوگا، اور گندم ہے تو نصف سا یعنی 2 سیر ادا کرنا ہوگا۔ تو یعنی یہ مختلف تفسیریں ہیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں، پر یہاں مسئلہ یہی سمجھ لیں
کہ مریض اور مسافر آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد کے دنوں میں قضا کر لے۔ اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا لمبی بیماری ہے کہ جس میں صحت کی بالکل امید نہیں ہے، وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، لیکن بعد میں اگر وہ تندرست ہو جائیں تو ان کے لیے روزے کی قضا ہی کرنی ہوگی، فدیہ ان کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری بات یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ حاملہ اور مرضعہ عورت، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کو خطرہ ہو یا اس کے بچے کے لیے خطرہ ہو اور ماہر ڈاکٹر جو ہے دیندار ڈاکٹر اس کو مشورہ دے کہ آپ روزے نہ رکھیں، آپ کے لیے مسائل ہوں گے یا آپ کے بچے کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں جو ہے وہ روزوں کی قضا کر لیں۔ اب یہاں آگے آخری بات اللہ نے فرمائی، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر شرعی عذر کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور روزہ رکھنے والے کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک بوڑھا آدمی ہے تو بڑھاپے میں بھی اگر اس کو بیماری نہیں ہے تو وہ روزے کی ہمت کر سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح ایک بیمار ہے جو بیماری میں ہمت کر سکتا ہے تو وہ بیماری میں اگر اس کے لیے خطرہ نہ ہو، اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، ٹھیک ہے، جو خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یعنی روزہ رکھنے میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، قانون کی پابندی کرنے کی عادت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے شریعت کے جملہ احکام جو ہیں، جملہ پابندیاں، ساری پابندیاں وہ ان کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بھی روزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے روزہ چھوڑنے کی بجائے روزہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ تو بہرحال اگر جو ہے ہمت نہیں کر سکتے ایسے معاملات میں جن میں شریعت نے اجازت دی ہے تو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، مظلوموں کو ظالموں کو ظلم سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے، ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، پوری دنیا میں یا اللہ اپنے نظام کو غالب فرمائیے، باطل نظاموں کو تہس نہس فرمائیے، ان کو ختم فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا